ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ راجا صاحب، ہمارے چھورے سے غلطی ہو گئی، بی بی کی انگوٹھی ملنا اب مشکل ہے۔ ارے یہ کیا کہہ رہے ہو؟ نادرہ کا منگیتر وقار پریشان ہو کر بولا۔ اس کے برابر راجا صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آرام سے بیٹھے مسکرا رہے تھے، انہوں نے کوئی تبصرہ نہ کیا۔ یہ کہہ کر راج مداری دوسرا تماشا دکھانے میں مگن ہو گیا۔ اس مرتبہ اس نے محسن راؤ کو سٹیج پر لیٹنے کو کہا۔ جب وہ لیٹ گیا تو راج مداری نے اس کے اوپر ایک بہت بڑی سفید چادر ڈال دی اور لوگوں سے درخواست کی کہ یہ بہت نازک کھیل ہے، اس میں لڑکے کی جان بھی جا سکتی ہے، اس لیے اس تماشے کے دوران کوئی ایک بھی لفظ نہ بولے اور اپنے ہاتھ بھی ایک دوسرے سے الگ رکھے۔ یہ تنبیہ سن کر سب لوگ مستعد ہو کر بیٹھ گئے۔ کوئی شخص اگر ہاتھ باندھے بیٹھا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھ الگ کر لیے اور خاموش ہو کر پوری توجہ سے تماشے دیکھنے لگا۔ راج مداری نے اب بانسری اور ڈگڈگی بجا کر محسن کے گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ 3 چکر کے بعد محسن راؤ کا جسم زمین سے اٹھنے لگا، یہاں تک کہ وہ اٹھتے اٹھتے 4 فٹ بلند ہو گیا۔ وہ کسی اکڑی ہوئی لاش کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے جسم کے ساتھ چادر بھی اٹھی تھی۔ چادر بہت بڑی تھی، اس لیے اس کے کنارے سٹیج کو چھو رہے تھے۔ یہ ایک دم دم بخود کرنے والا منظر تھا۔ کچھ دیر کے بعد راج مداری نے الٹے پھیرے لینے شروع کیے۔ اس طرح محسن راؤ کا جسم آہستہ آہستہ زمین سے لگ گیا، اور جب راج مداری نے چادر اس کے اوپر سے اٹھائی تو وہ مسکراتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ لوگوں نے زبردست تالیاں بجائیں۔ تب اچانک ہی نادرہ کو اپنی انگوٹھی یاد آئی۔ اس نے راجا صاحب کو مخاطب کر کے کہا، بابا جانی، میری انگوٹھی۔ بیٹا، وہ تو اللہ کو پیاری ہو گئی، انہوں نے ہنس کر کہا۔ نہیں، نادرہ افسردہ ہو کر بولی۔ تب راجا بہرام نگر نے راج مداری کو اشارہ کیا، بھائی ہماری بیٹی کی انگوٹھی کا کچھ کرو۔ راج مداری کے بولنے سے پہلے محسن راؤ بڑے شائستہ لہجے میں مخاطب ہوا، سر وہ انگوٹھی ہمارے پاس تو نہیں ہے۔ پھر کہاں گئی؟ اس مرتبہ نادرہ کا منگیتر وقار بولا، اس کا لہجہ ذرا سخت تھا۔ سر آپ اپنی جیبیں دیکھیں، کہیں آپ کے پاس تو نہیں۔ یہ کیا بکواس ہے؟ اس مرتبہ اسے سچ مچ غصہ آ گیا۔ بھائی وقار، اس میں اس قدر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لڑکا کہہ رہا ہے تو اپنی جیبیں دیکھ لو۔ راجا بہرام نگر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اپنے سسر کے انداز پر وقار الجھ سا گیا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اس نے کوٹ کی جیبیں دیکھنے کے بعد جیسے ہی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک انگوٹھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ گھبرا کر اس نے ہاتھ باہر کھینچا تو یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس نے نادرہ کو پہنائی تھی۔ محسن راؤ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی دیکھ کر فوراً وقار کی طرف لپکا اور اس کے ہاتھ سے انگوٹھی لے کر تمام لوگوں کو دکھائی۔ لوگوں نے ایک فرمائشی قہقہہ لگایا۔ محسن راؤ نے وہ انگوٹھی شکریہ کے ساتھ نادرہ کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ جانے کیوں اس وقت نادرہ کا جی چاہا کہ کاش محسن راؤ نے یہ انگوٹھی اس کے ہاتھ پر رکھنے کے بجائے اس کی انگلی میں پہنا دی ہوتی۔ اس خواہش پر وہ اندر ہی اندر مسکرا دی۔ انسان کی زندگی میں بعض باتیں بڑی عجیب ہوتی ہیں۔ وہ اپنے کسی بھی رویے پر حیران رہ جاتا ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ شاید محبت کا جذبہ، ایک دوسرے کو پسند کرنے کا رویہ اسی زمرے میں آتا ہے۔ نادرہ کی منگنی ہو چکی تھی، منگنی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں تھی، منگیتر اس کے برابر بیٹھا تھا۔ 1 سال بعد شادی ہونے والی تھی، اس کے باوجود اچانک دل میں اس خواہش کا پیدا ہونا کہ کاش وہ انگوٹھی ہاتھ پر رکھنے کے بجائے انگلی میں پہنا دیتا۔ کیسی عجیب بات تھی، کیسی عجیب سوچ تھی۔ یہ بات اس کے دل میں کیوں آئی تھی وہ نہیں بتا سکتی تھی۔ انگوٹھی واپس لوٹاتے وقت خود محسن راؤ بھی بہک گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا
کاش وہ یہ انگوٹھی ہمیشہ کے لیے غائب کر سکتا۔ اپنی اس سوچ پر اسے اندر ہی اندر ہنسی آئی۔ راکھی نادرہ کے مقابلے میں کہیں خوبصورت تھی اور وہ محسن سے پیار بھی بہت کرتی تھی، لیکن محسن نے اس پر کبھی توجہ نہیں دی تھی۔ نادرہ کو دیکھ کر جانے اس کے دل کو کیا ہوا تھا، اپنے اس رویے پر وہ بار بار غور کر رہا تھا، مگر سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ کھیل کے سلسلے میں اس کا انہماک ٹوٹ گیا تھا، ارتکاز بکھر گیا تھا، وہ بار بار غلطی کر رہا تھا اور راج مداری سے ڈانٹ کھا رہا تھا۔ او محسنہ، ہوش کر کر رہا ہے رے؟ راج مداری کے بار بار ٹوکنے پر اسے ہوش کرنا پڑا۔ یہ جادو کے کھیل تھے، اس میں توجہ کا بٹنا آدمی کو خاصا نقصان پہنچا سکتا تھا۔ بالآخر یہ کھیل تماشا اختتام کو پہنچا۔ راج مداری نے راجہ بہرام نگر سے انعام و اکرام بٹورا اور واپسی کے لیے رخصت سفر باندھا۔ رات کو وہ دونوں اپنی بستی میں پہنچ گئے۔ راجہ صاحب کی گاڑی انہیں اپنے ٹھکانے پر چھوڑ گئی، لیکن محسن راؤ کا دل اپنے ٹھکانے پر نہیں رہا تھا۔ وہ کہیں دور بہرام نگر میں رہ گیا تھا، اور ایک چہرہ تھا جو اس کی آنکھوں میں منجمد ہو گیا تھا۔ وہ تصویر اس کی آنکھوں سے ہٹتی ہی نہیں تھی۔ پھر وہ ہوا جس کی توقع نہیں کی جا سکتی تھی۔ ایک شام راجہ بہرام نگر کی گاڑی راج مداری کے گھر کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی۔ گاڑی میں ڈرائیور کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ وہ محسن راؤ کی تلاش میں یہاں آیا ہوا تھا۔ محسن راؤ گھر پر موجود تھا۔ اس نے راجہ صاحب کے ڈرائیور کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کے چہرے پر انار سے چھوٹنے لگے۔ ڈرائیور نے ادھر ادھر دیکھ کر اس کے کان کے نزدیک بڑی رازدارانہ آواز سے کہا، بی بی جی آئی ہیں۔ کون بی بی؟ محسن راؤ نے اسی رازداری سے اس سے پوچھا۔ نادرہ بی بی۔ کہاں ہے وہ؟ وہ نہر کے پل پر کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میرا انتظار؟ محسن راؤ الجھن میں پڑ گیا۔ آؤ چلو۔ راجہ صاحب کی گاڑی بستی سے باہر کھڑی تھی۔ محسن راؤ اس میں بیٹھ کر پل پر پہنچا۔ ڈرائیور نے گاڑی روک لی۔ محسن راؤ اتر کر تیزی سے بھاگا۔ پل کے اس کنارے چادر میں لپٹی نادرہ اسے نظر آ رہی تھی۔ اگر وہ سر سے پاؤں تک ڈھکی ہوئی ہوتی، اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ راجہ بہرام نگر کی بیٹی نادرہ ہے۔ جب وہ نادرہ کے قریب پہنچا تو سورج اپنا سفر ختم کر چکا تھا۔ شام گہری ہو رہی تھی، اندھیرا تیزی سے پھیلتا جا رہا تھا۔ وہ اس کے نزدیک پہنچ کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ نادرہ نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور مدھم سروں میں بولی، میں ہوں نادرہ، جانتا ہوں۔ سچ بتانا، کیا تمہیں میرے یہاں آنے کی توقع تھی؟ نہیں، بالکل نہیں، محسن راؤ نے بہت سچائی سے کہا۔ لیکن میں تو آ گئی ہوں، تمہاری توقع کے خلاف۔ نادرہ کی آنکھوں میں ڈوبتے سورج کی سرخی تھی۔ کیا تمہیں میرا یہاں آنا ناگوار گزرا؟ نہیں، بالکل نہیں، محسن راؤ نے پھر سچائی سے کہا۔ تمہیں تو لڑکی ہونا چاہیے تھا۔ وہ کیوں؟ وہ پریشان ہوا۔ کوئی بات کھل کر کہتے ہی نہیں۔ وہ ہنسی، اس کی ہنسی میں بڑا سحر تھا۔ آپ کیا کہلوانا چاہتی ہیں؟ تم کون ہو؟ میں محسن راؤ ہوں۔ میں نے تمہارا نام نہیں پوچھا، میں تمہارا نام جانتی ہوں۔ پھر کیا معلوم کرنا چاہتی ہیں؟ تم اس پس منظر میں بالکل مسفٹ نظر آتے ہو، جیسے ٹاٹ میں مخمل کا پیوند۔ میں اگر یہ کہوں کہ آپ ٹھیک کہتی ہیں تو کیا مان لیں گی؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں۔ میں ایک فریب میں مبتلا ہوں، محسن راؤ نے بڑی اداسی سے کہا۔ جانتا ہوں کہ فریب میں مبتلا ہوں، پھر بھی اس شہر سے نکلنے کو جی نہیں چاہتا، جیسے قیدی ہوں کسی کا۔ کس کے قیدی ہو؟ راج مداری کے؟ ہاں، یوں ہی سمجھو۔ بے فکر ہو جاؤ، میں اس کی قید سے نکال لوں گی، تمہیں اپنا قیدی بنا لوں گی۔ بولو، میرے قیدی بنو گے؟ نادرہ کے لہجے میں بڑا رس تھا۔ ہاں، خوشی سے، محسن راؤ نے بے اختیار کہا۔ اتنی جلدی اقرار نہ کرو، اچھی طرح سوچ سمجھ لو۔ میں 3 دن کے بعد آؤں گی، اسی نہر کے پل پر۔ اسی وقت میرا انتظار کرنا، کرو گے؟ ہاں، کیوں نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔
तो फिर जाओ। जाऊं कैसे? जाने को जी नहीं चाहता। ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ है कि मैं हूं। ये बड़ी अच्छी इब्तिदा है। आज तुम्हें अपने होने का एहसास हुआ है, फिर वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तुम्हें मेरे होने का यकीन हो जाएगा। तुम भी तो क़ैद में हो किसी की। हाँ, एक अंगूठी की क़ैद में। नादिरा ने बड़े अजीब लहजे में कहा। तुमने वो अंगूठी मेरे हाथ पर रखी थी। वो अंगूठी अभी तक मेरे हाथ में है, मैंने आज तक नहीं पहनी। लाओ दिखाओ हाथ, मोहसिन राव बोला। कहाँ है वो अंगूठी? नादिरा ने अपनी चादर से हाथ निकाला और उसके सामने करके मुट्ठी खोल दी, लेकिन उसके हाथ में कुछ ना था, हाथ खाली था। इतना खाली हाथ देखकर नादिरा परेशान हो गई। बात भी परेशान होने वाली थी। उसने सच कहा था। जिस दिन मोहसिन राव ने वो अंगूठी उसकी हथेली पर रखी थी तो उसने पहनने के बजाय मंगेतर वक़ार के कोट की जेब में डाल दी थी। जाते हुए जब वक़ार ने उसे अंगूठी वापस की तो उसने उसे अपने पर्स में डाल ली। उस वक्त से आज तक वो अंगूठी उसके पर्स में थी। गाड़ी से उतरते हुए उसने अंगूठी अपनी मुट्ठी में दबा ली थी और चंद लम्हे पहले तक वो अंगूठी उसके हाथ में ही थी। बस मुट्ठी खोलते ही वो अंगूठी गायब हो गई थी। कहाँ है वो अंगूठी? मोहसिन राव ने मुस्कुराकर पूछा। मुझे नहीं मालूम कहाँ गई, अभी तो मेरे हाथ में थी, नादिरा ने खिफ़त से कहा। तब मोहसिन राव ने अपनी बंद मुट्ठी उसके सामने की और मुट्ठी खोलकर बोला, ये तो नहीं। मोहसिन राव की हथेली पर उसकी अंगूठी मौजूद थी। नादिरा ने खुशी से नारा लगाया, यही तो है, ये तुम्हारे हाथ में कैसी आ गई? ओह जादू, तुम कितने बड़े जादूगर हो। ये अंगूठी तुमने अब तक पहनी क्यों नहीं? जब तुमने मुझे ये अंगूठी वापस की थी तो मेरे दिल में ये ख्वाहिश उठी थी कि तुम मुझे ये अंगूठी पहना देते। उस वक्त मेरे दिल में भी एक ख्वाहिश जागी थी। मोहसिन राव ने इजहार तमन्ना किया। वो क्या? नादिरा ने उसे पुरशौक निगाहों से देखा। मैंने सोचा था कि काश ये अंगूठी मैं हमेशा के लिए गायब कर सकता। ऐसा हो सकता है? नादिरा ने बड़े अंदाज से कहा। यह अंगूठी हमेशा के लिए गायब हो सकती है। वो कैसे? मोहसिन राव ने पूछा। वो ऐसे, देख लो। ये कहकर उसने अंगूठी नहर के बहते पानी में उछाल दी, जो फौरन ही डूब गई। ये तुमने क्या किया? मोहसिन राव परेशान हो गया। कुछ नहीं, मैं उस अंगूठी की कैद से आज़ाद हो गई हूँ। कहीं तुमने इजलत से काम तो नहीं लिया? मोहसिन राव ने खदशा जाहिर किया। मुझे नहीं मालूम, नादिरा ने बड़ी मासूमियत से कहा। जो हुआ बेइख्तियार हुआ है, ये दिल का मामला है, दिल ही जाने। नादिरा, ये दिल भी कितनी अजीब चीज़ है, कौन जाने कब कहाँ किस पर आ जाए। मोहसिन राव ने बताया। हाय, तुमने मेरा नाम लिया, ज़रा फिर लेना। नादिरा, मोहसिन राव ने उसका नाम दोहराया। मोहसिन, मेरे मोहसिन। नादिरा ने जवाब में उसका नाम इस कदर चाहत से लिया कि पहली बार उसे अपने नाम पर फ़ख्र हुआ। अच्छा नादिरा, ये बताओ कि तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? बहराम नगर से, और लाहौर जा रही हूँ। 3 दिन के बाद वापस आऊँगी। इसी वक्त इस नहर के पुल पर मेरा इंतज़ार करना। मेरा इंतज़ार करोगे ना मोहसिन? नादिरा ने बेकरारी से पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार ज़रूर करूँगा। लाहौर का नाम सुनकर मोहसिन की अजीब सी कैफियत हो गई। उसे यूँ लगा जैसे किसी ने अचानक गर्दालूद आईने को झाड़कर उसके सामने कर दिया हो। लाहौर, जहाँ वो पैदा हुआ था, जहाँ उसका घर था, जहाँ उसके बाबा थे, उसकी प्यारी सी अम्मी थी। ये तो उसकी ज़िंदगी के सारे ही ज़ख्म भरे हो गए थे। उसके दिल में ठेसें सी उठने लगी थीं। क्या हुआ मोहसिन? ये तुम्हें अचानक क्या हुआ? मोहसिन की हालत बदलते देखकर नादिरा ने पूछा। कुछ नहीं, जब तुम लाहौर से वापस आओगी तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब कुछ बताऊंगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें ड्राइवर हिदायतुल्लाह अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो आ रहा है, अब तुम जाओ,
میں تمہارا انتظار کروں گا۔ نادرہ 3 دن کے بعد ملاقات کا وعدہ کر کے چلی گئی۔ 3 دن کے بعد جب وہ واپس ہوئی اور نہر کے پل پر پہنچی تو محسن راؤ اس کا منتظر تھا۔ اس دن محسن راؤ نے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ نادرہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ وہ راج مداری کا بیٹا نہیں بلکہ لاہور کی مشہور شخصیت راؤ شمشاد علی کا بیٹا ہے اور راؤ احمد علی کا بھتیجا ہے تو اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اسے حیرت تھی کہ اتنے بڑے باپ کا بیٹا اپنا گھر بار چھوڑے اس جنگل میں کس طرح زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اصل میں جادو ٹونے کے اثرات سے واقف تھی، اس لیے حیرت زدہ تھی۔ جادو تو اچھے بھلے آدمی کی مت مار دیتا ہے۔ محسن تو اس وقت بچہ تھا۔ کہتے ہیں کہ جس طرح لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، زہر کو زہر مارتا ہے، اسی طرح سحر کا علاج بھی سحر ہی کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ راج مداری کے سحر کا توڑ نادرہ کے سحر سے کیا جا سکتا تھا۔ نادرہ بڑی پر یقین تھی کہ بہت جلد اپنا سحر پھونک کر وہ اسے اپنا قیدی بنا لے گی۔ محسن خود بھی بڑی خوشی سے اس کا قیدی بننے کے لیے تیار تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ ان ملاقاتوں کو 3 ماہ ہو گئے۔ 3 ماہ کسی معاملے کے سلجھانے یا الجھانے کے لیے بہت ہوتے ہیں۔ معاملہ آہستہ آہستہ سلجھتا رہا تھا۔ نادرہ کی محبت کی طاقت، اس کی کشش، اس کا سحر دن بدن اسے اپنی گرفت میں لیے جا رہا تھا۔ اس کی محبت میں وہ سب کچھ بھولتا جا رہا تھا۔ راج مداری نے اپنے سحر سے اس کے گھر والوں کو اس کے دل سے نکال دیا تھا۔ محسن راؤ اس بستی کا ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ اکیلا کہیں نکل بھی جاتا تو بندش کی وجہ سے کہیں دور نہ جا سکتا تھا۔ اس کا دل گھبرانے لگتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ جلد از جلد بستی واپس پہنچ جائے، راج مداری اور راکھی کو دیکھ لے۔ اب نادرہ نے اس پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی محبت میں کھو کر وہ اپنا آپ بھولتا جا رہا تھا۔ نادرہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ محسن راج مداری کے جادو کے زیر اثر ہے اور اس جادو نے اسے اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی بھول گیا۔ ان کی محبت ان کے دل سے نکل گئی۔ راؤ احمد علی کی دشمنی بھی اس کے دل میں نہ رہی، بس راج مداری یاد رہ گیا تھا۔ اب نادرہ جب بھی اس سے ملتی وہ اس سے اس کے شہر کی بات کرتی، اس سے اس کے والدین کا تذکرہ کرتی، راؤ احمد علی کا ذکر کرتی جس نے اس کے قتل کی سازش کی تھی اور اس کے حصے کی زمینوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ ان باتوں کو بھولا نہیں تھا، لیکن ہر بات اس کے دل سے محو ہو گئی تھی۔ اسے اپنے گھر کی، اپنے گھر والوں کی، کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ لیکن نادرہ نے جب سے اس کے آئینہ دل سے گرد صاف کرنا شروع کر دی تھی، محسن کو اپنا چہرہ دھندلا دھندلا نظر آنے لگا تھا۔ لیکن یہ دھندلاہٹ بھی عارضی ہوتی ہے۔ جب تک وہ نادرہ کے سامنے رہتا، اس کی ہاں میں ہاں ملاتا، پھر اس سے جیسے ہی دور ہوتا، راج مداری کا چہرہ دیکھتا تو پھر سب کچھ بھول جاتا۔ راج مداری کا جادو اس کے سر پر چڑھ کر بولنے لگا تھا، اور جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ راج مداری جب بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ پوچھ لیتا کہ کیسا ہے رے تو محسنہ، تو ہی کوئی تکلیف تو نہ ہے رے، تو محسن کے ذہن میں اٹھنے والی یادوں کے بھنور جھاگ کی طرح بیٹھ جاتے۔ وہ کوئی معمولی جادو نہ تھا۔ رات کے شہنشاہ کے پنجے سے بنایا ہوا نقش راج مداری نے اسے پلایا تھا۔ اس جادو کا توڑ اچھے اچھوں کے پاس نہ تھا۔ نادرہ اب اسے یاد دلا دلا کر اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی تھی۔ محسن اس کے سامنے ہوتا تو اس کی ہاں میں ہاں ملا لیتا، لاہور جانے کا ارادہ باندھ لیتا، لیکن بستی میں پہنچتے ہی وہ راؤ شمشاد علی کا بیٹا بننے کے بجائے راج مداری کا بیٹا بن جاتا۔ اس طرح سے وہ راج مداری کا قیدی تھا، لیکن ایسا قیدی جس کے پاؤں میں پڑی زنجیر کسی کو نظر نہ آتی تھی۔ نادرہ اب اس کے سلسلے میں خاصی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ اس پر مر مٹی تھی اور اس کی خاطر سب کو مٹا دینا چاہتی تھی۔ تب اس نے اپنے رازدار ڈرائیور ہدایت اللہ سے بات کی۔ اس نے ایک دن بہرام نگر جاتے ہوئے راستے میں اس سے پوچھا، ہدایت اللہ، کیا تمہاری نظر میں کوئی ایسا آدمی ہے جو جادو کا توڑ جانتا ہو؟ ہدایت اللہ اس کی بات سن کر کچھ سوچتا رہا، پھر بولا، ہاں ایک ہے تو ایسا بندہ، پر اس سے بات کرنا ہوگی۔ آپ یہ بتائیں کس پر ہوا ہے جادو؟ وہ اپنے محسن صاحب ہیں نا، ان پر، نادرہ نے بتایا۔ محسن کا نام سن کر ہدایت اللہ بے اختیار ہنس پڑا۔ آپ بھی کیا بات کر رہی ہیں بی بی؟ کیوں؟
ایسا میں نے کیا کہہ دیا؟ ارے بی بی، آپ بھی کمال کرتی ہیں۔ محسن راؤ تو خود اتنے بڑے جادوگر ہیں، ان پر بھلا کس کا جادو چلے گا؟ بس ہدایت اللہ، یہی تو سارا مسئلہ ہے۔ بے شک وہ بڑے جادوگر ہیں، لیکن ان پر ان سے بھی بڑے جادوگر نے جادو کر رکھا ہے۔ اس نے انہیں قید کر رکھا ہے۔ تمہیں یاد نہیں جب وہ ایک دن ہمارے ساتھ بہرام نگر آ رہے تھے تو راستے میں ان کی کس قدر طبیعت خراب ہو گئی تھی؟ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ مجھے میری بستی میں واپس لے چلو۔ میرا دل کوئی مٹھی میں جکڑ رہا ہے۔ تمہیں یاد آیا نا؟ پھر ہمیں مجبوراً انہیں ان کی بستی میں چھوڑ کر آنا پڑا تھا۔ نادرہ نے بتایا، اور وہ اپنی بستی میں پہنچ کر بالکل بھلے چنگے ہو گئے تھے۔ اچھا، تو اس دن یہ بات تھی۔ لیکن انہیں کس نے قید کر رکھا ہے؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ راج مداری نے، نادرہ نے جواب دیا۔ کیا وہ ان کے بیٹے نہیں ہیں؟ ہدایت اللہ کو حیرت نے آ گھیرا۔ نہیں، وہ ایک بہت امیر باپ کے بیٹے ہیں، بس کسی طرح وہ اس کے چنگل میں پھنس گئے ہیں۔ اچھا، پھر تو ان کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ کل ہی جوگی رامپال سے بات کرتا ہوں۔ لیکن ہدایت اللہ، وہ تو سپیرا ہے، وہ جادو کے بارے میں کیا کر سکے گا؟ یہ لوگ بھی جادو جانتے ہیں، یہ سب لوگ ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، شیطان کے چیلے۔ ہدایت اللہ نے ہنستے ہوئے کہا، اگر اس کے بس کی بات نہ ہوئی تو پھر اسی سے کسی اور جنتر منتر والے کا پتہ کروں گا۔ ٹھیک ہے، پھر شام کو آ کر مجھے بتانا، اور دیکھو ایک بات کا خیال رکھنا، راجہ صاحب کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ آپ بے فکر رہیں بی بی، ہدایت اللہ نے بڑی یقین سے کہا۔ ہدایت اللہ بڑے کام کا اور بڑے اعتماد کا آدمی تھا۔ یہ اسی کی ہمت تھی کہ اس نے جان ہتھیلی پر رکھ کر نادرہ کو محسن راؤ سے ملا دیا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ جس دن بھی راجہ صاحب کو یہ معلوم ہو گیا کہ ان کی بیٹی کو اس نے مداریوں کی بستی میں پہنچا دیا ہے تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ جب پہلی بار نادرہ نے محسن راؤ سے ملاقات کی خواہش کی تھی تو ہدایت اللہ نے دبے لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ وہ بھلا کہاں ماننے والی تھی؟ اس نے بڑی یقین سے اس سے کہا تھا کہ اگر وہ اسے لے کر وہاں نہ گیا تو وہ اکیلی اس سے ملنے چلی جائے گی اور پھر لوٹ کر کبھی نہیں آئے گی۔ اس کی اس دھمکی پر وہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو راجہ صاحب زندہ درگور ہو جائیں گے۔ نادرہ ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ جس طرح کسی دیو کی جان کسی طوطے میں ہوتی ہے، ویسے ہی راجہ صاحب کی جان نادرہ میں تھی۔ دوسرے دن ہدایت اللہ نے جوگی رامپال سے ملاقات کی۔ وہ ہدایت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا، کیونکہ کئی بار راجہ بہرام نگر نے اسے اپنی گڑھی یعنی قلعے نما مکان میں بلایا تھا۔ راجہ صاحب کھیل تماشے کے بہت شوقین تھے۔ اگر ان کا بس چلتا تو اپنی گڑھی کے سامنے ہی میلہ لگوا لیتے۔ کھیل تماشے کے سارے انتظامات ہدایت اللہ ہی کرتا تھا۔ جب بھی راجہ صاحب کو سانپ اور نیولے کی لڑائی دیکھنا ہوتی تو جوگی رامپال کو بلوا بھیجتے۔ آج صبح جوگی رامپال نے ہدایت اللہ کو اپنے دروازے پر دیکھا تو اس کی باچھیں کھل گئیں۔ وہ سمجھا کہ راجہ صاحب کا بلاوا آ گیا ہے۔ اس نے بڑی عزت سے ہدایت اللہ کو اپنے گھر میں بٹھایا اور بولا، سب خیر ہے بابا؟ ہاں سب خیر ہے جوگی، ایک کام ہے تم سے۔ ہدایت اللہ براہ راست مطلب پر آ گیا۔ ہاں بولو بابا۔ وہ ہمیتن گوش ہو گیا۔ تم جادو کا توڑ جانتے ہو یا صرف سپیرے ہی ہو؟ ارے بابا، سپیرے تو ہم خاندانی ہیں پر جادو بھی جانتے ہیں۔ جادو ہم نے ایک بہت بڑے سنیاسی سے سیکھا ہے۔ بولو کیا کرنا ہے؟ جادو کا توڑ کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا۔ جو بولو گے وہ مل جائے گا، خرچ کی بالکل فکر مت کرنا۔ ٹھیک ہے بابا، کس پر سوار ہے جادو؟ کیا اس بندے کو یہاں لانا ہوگا؟ ہدایت اللہ نے پوچھا۔ ہاں بابا، پر جوگی مہاراج وہ یہاں نہیں آ سکتا۔ وہ کیوں بابا؟ جادو کے ذریعے اسے باندھ دیا گیا ہے۔ وہ باوجود کوشش کے اپنے علاقے سے نہیں نکل سکتا۔ نکلتا ہے تو اس کا دل بیٹھنے لگتا ہے، فوراً طبیعت خراب ہو جاتی ہے، ہدایت اللہ نے بتایا۔ پھر تو کوئی زبردست بندہ ہے اس کے پیچھے، کوئی خطرناک جادوگر، جوگی رامپال نے کہا۔
बस डर गए जोगी महाराज। जोगी रामपाल ने डरना नहीं सीखा बाबा, हम चलेंगे तुम्हारे साथ, पर जाना कहाँ होगा? यहाँ से 3-4 घंटे का सफ़र है, वो मदारियों की बस्ती कहलाती है। ठीक है, हम चलेंगे, वो मदारी हम जोगी, खूब मुकाबला होगा। ड्राइवर हिदायतुल्लाह ने जब सारी बात नादिरा के गोशे गुजार की तो उसने दूसरे ही दिन उसे मदारियों की बस्ती ले जाने की हिदायत की। हिदायतुल्लाह ने हुक्म की तामील की और जोगी रामपाल को नहर के पुल के करीब बिठाकर खुद मोहसिन राव को बुलाने बस्ती में चला गया। मोहसिन राव घर पर मौजूद था। दरवाजे पर हिदायतुल्लाह को देखकर राखी का माथा ठनका। वो 2-3 माह के अंदर कई चक्कर बस्ती के लगा चुका था। जब वो उसके पास जाने के लिए तैयार हुआ तो राखी ने उसे टोका। कहाँ जा रहे हो? राजा साहब का ड्राइवर आया है, शायद वो राजा साहब का कोई पैगाम लाया है, उसके साथ जा रहा हूँ। मोहसिन राव ने बेनियाजी से कहा। ये ड्राइवर कुछ ज़्यादा नहीं आने लगा? राखी तंग होकर बोली। दरअसल वो मेरा दोस्त बन गया है, लाहौर आते जाते मुझसे मिलकर चला जाता है। मोहसिन राव ने बात बनाई। अच्छा, फिर जल्दी आ जाना, मैं कहीं राह ही ना देखती रहूं। राखी, तुझे मुझसे क्या काम है? मुझे तुमसे कोई काम नहीं है, राखी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बस तुम जल्दी आ जाना। अच्छा ठीक है, मोहसिन ये कहकर घर से बाहर निकल आया। वो दोनों साथ साथ चलने लगे। अभी बस्ती में कोई बात करना मुनासिब ना था। छोटी छोटी गलियां और आमने सामने कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। उनकी बात कोई भी सुन सकता था। और जब वो दोनों बस्ती से बाहर निकल आए तो उसने मोहसिन राव से कहा, मैं अपने साथ एक जोगी को लेकर आया हूँ। जोगी को? वो क्यों आया है? उसे नादिरा बीबी ने भेजा है और कहा है कि आपको जोगी की हिदायत पर अमल करना होगा। कहाँ है वो जोगी? मैं उसे पुल से ज़रा आगे एक दरख्त के नीचे बिठाकर आया हूँ। फिर जब वो दोनों पुल के उस पार ढलान उतर कर पहुँचे तो जोगी रामपाल उन दोनों का मुंतज़िर था। ये जगह ऐसी थी कि यहाँ किसी की नज़र पड़नी मुश्किल थी। जोगी रामपाल ने उसे बगौर देखा और फिर उसे अपने सामने बैठने का इशारा किया। जब वो बैठ गया तो जोगी रामपाल ने उसकी आंखों में आंखें डाल दीं। चंद मिनट उसने कोई मंत्र पढ़ा और फिर बोला, अपने दिल में किसी परिंदे का नाम सोच लो। सोच लिया, मोहसिन राव ने फ़ौरन कहा। अपनी आंखें बंद कर लो, जोगी रामपाल बोला। कर ली, मोहसिन राव ने कहा। जोगी रामपाल ने फिर मोहसिन राव की आंखों के सामने अपनी एक हथेली की और बोला, आंखें मत खोलना, आंखें खोले बगैर मेरी बात का जवाब देना। क्या तुम्हें मेरा हाथ नज़र आ रहा है? नहीं, मोहसिन राव ने जवाब दिया। जोगी रामपाल ने फिर कोई मंत्र पढ़ा और बोला, अब कुछ नज़र आ रहा है। जो परिंदा मैंने सोचा था वो सामने बैठा हुआ नज़र आ रहा है, मोहसिन राव ने जवाब दिया। ठीक है, अभी आंखें मत खोलना, अभी तुम्हें मेरा हाथ भी नज़र आएगा। फिर रामपाल ने कोई मंत्र पढ़ा और पूछा, अब देखो। वो परिंदा गायब हो गया। अब अंधेरा है। अंधेरा छटने लगा। ओह, अब मैं तुम्हारा हाथ देख सकता हूँ। शुक्र है बाबा, अब मेरी हथेली में गौर से देखो। मोहसिन राव की आंखें बंद थीं। बंद आंखों से वो जोगी रामपाल की हथेली को गौर से देख रहा था। उसे उसमें हाथ की लकीरों के सिवा कुछ दिखाई ना दिया, लेकिन फिर फौरन ही 2 लकीरें धुंधला गईं और एक रोशन तस्वीर सामने आ गई। ये एक जीते जागते सांप की तस्वीर थी। वो कुंडली मारे और फन फैलाए झूम रहा था। बाबा, कुछ नज़र आया? जोगी रामपाल ने पूछा। एक सांप नज़र आ रहा है जो फन फैलाए हुए है। मोहसिन राव ने जो देखा वो बताया। किस रंग का सांप है? जोगी रामपाल ने पूछा। एकदम काला है और चमकीला, मोहसिन राव ने जवाब दिया। उसके फन को गौर से देखो। ठीक है, देख रहा हूँ। उसके फन पर किसी किस्म का कोई निशान है बाबा? हाँ, एक दायरा सा है, मोहसिन राव ने जवाब दिया। गौर से देखो, ये दायरा किसी परिंदे की आंख जैसा है। हाँ है तो, मोहसिन राव ने कहा।
بالکل اسی پرندے کی آنکھ جیسا جو تم نے سوچا تھا۔ ہاں بالکل۔ کیا اس پرندے کا نام الو ہے؟ ہاں جوگی جی۔ کیا تمہیں اب بھی وہ سانپ نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ میرا ہاتھ دکھائی دے رہا ہے؟ وہ بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنی آنکھیں کھول لو۔ محسن راؤ نے اپنی آنکھیں کھولی تو اسے کچھ دیر تک کچھ نظر نہ آیا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں کھولتا اور بند کرتا رہا، تب جا کر اس کی آنکھوں کی روشنی بحال ہوئی۔ جاؤ بابا، اب تم جاؤ، اس نے محسن راؤ سے کہا۔ محسن راؤ فوراً کھڑا ہو گیا۔ وہ کھڑا ہوا تو اسے چکر سے آ گئے۔ اس نے فوراً ہدایت اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کیا ہوا؟ ہدایت اللہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایسے ہی سر گھوم گیا تھا، محسن راؤ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا جوگی مہاراج، آپ ادھر ہی بیٹھیں، میں انہیں بستی تک چھوڑ کر آتا ہوں، ہدایت اللہ نے کہا۔ ٹھیک ہے جاؤ، پر جلدی آنا بابا، ابھی واپس بھی جانا ہے، جوگی رامپال نے کہا۔ وہ دونوں جانے لگے تو اچانک رامپال کو کچھ یاد آیا۔ سنو بابا، جوگی رامپال نے پکارا۔ ہاں کیا ہوا جوگی مہاراج؟ اس سے پوچھو یہ یہاں سے نکلنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں؟ کیوں محسن صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں جوگی جی، میں یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہوں، فرار ہو جانا چاہتا ہوں، محسن راؤ نے بے قراری سے کہا۔ ہدایت اللہ، تم نے بتایا تھا کہ وہ راج مداری اپنے گلے میں کوئی چیز لٹکائے رہتا ہے، کسی جانور کا پنجہ وغیرہ، جوگی رامپال نے سوالیہ انداز میں تذکرہ کیا۔ ہاں جوگی جی، راج مداری کے گلے میں الو کا پنجہ ہوتا ہے، ہدایت اللہ کے بجائے محسن راؤ نے جواب دیا۔ بابا، کیا تم وہ پنجہ اس کے گلے میں سے نکال سکتے ہو؟ جوگی نے پوچھا۔ کام ہے تو مشکل، پھر بھی کوشش کروں گا، محسن راؤ نے کہا۔ شاباش، اگر تم نے اس کے گلے سے پنجہ کاٹ لیا تو میرا کام آسان ہو جائے گا، اس کی طاقت آدھی رہ جائے گی، مجھے اسے پچھاڑنے میں آسانی رہے گی، جوگی رامپال نے کہا۔ دیکھو میں کرتا ہوں کوشش، محسن راؤ نے کہا۔ چلو ہدایت اللہ۔ پھر وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے پل پر آئے۔ راستے میں اس نے بتایا، نادرہ بی بی کل لاہور جاتے ہوئے تم سے ملنے آئیں گی، اس نہر کی پل پر کل ہمارا انتظار کرنا۔ کس وقت؟ شام تو ہو ہی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں پل پر آ جاؤں گا، محسن راؤ نے وعدہ کر لیا۔ ہدایت اللہ نے محسن راؤ کے جانے کے بعد گاڑی سٹارٹ کی اور جوگی رامپال کو بٹھا کر بہرام نگر کا رخ کیا۔ بہرام نگر پہنچ کر اس نے جوگی رامپال کو اس کی بستی کے نزدیک اتارا اور گڑھی کی جانب روانہ ہو گیا۔ نادرہ اس کی بے چینی سے منتظر تھی۔ اس نے جوگی رامپال اور محسن راؤ کی ملاقات کا آنکھوں دیکھا حال کہہ سنایا اور جو کچھ وہاں پیش آیا وہ بھی بتا دیا۔ ساری باتیں سن کر نادرہ نے پوچھا، اب جوگی رامپال کا کیا پروگرام ہے؟ بی بی، کیسا پروگرام؟ ہدایت اللہ نے وضاحت چاہی۔ محسن کو جادو کے اثر سے نکالنے کا پروگرام، اور کیسا پروگرام؟ وہ بتا رہا تھا کہ جادو کے توڑ کے لیے سخت محنت کرنا ہوگی، اسے کئی راتیں جنگل میں رہ کر جاپ کرنا ہوگا، اس کے بعد سانپ اپنا کام دکھائے گا۔ یہ سانپ وہی ہوگا جو محسن صاحب کو جوگی کے ہاتھ میں نظر آیا تھا۔ جوگی رامپال کے عمل کے بعد وہ جنگل سے برآمد ہوگا۔ جوگی رامپال اسے پکڑ کر اپنی پٹاری میں بند کرے گا اور پھر وہ راجمداری کے گھر کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ وہ سانپ وہاں کیا کرے گا یہ جوگی مہاراج نے نہیں بتایا، بس اتنا ہی کہا کہ اس کے بعد محسن راؤ آزاد ہو جائیں گے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، نادرہ نے خوش ہو کر کہا۔ کتنی رقم مانگتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جو مل جائے گا وہ لے لے گا۔ تم نے اسے یہ تو نہیں بتایا کہ یہ کام کون کروانا چاہتا ہے؟ بی بی، آپ کیا بات کرتی ہیں، میں بھلا آپ کا نام لوں گا کیا؟ ویسے اسے اس سے غرض نہیں ہے کہ کون محسن صاحب کے اوپر سے جادو ختم کروانا چاہتا ہے، اسے تو بس پیسے سے مطلب ہے۔ چلو یہ اچھا ہوا، کام ہو جانے پر میں اسے ایک معقول رقم بھجوا دوں گی، یا چاہو تو کچھ رقم پیشگی کے طور پر ابھی دیتی ہوں۔ ہاں بی بی، کچھ رقم پیشگی دے دی جائے تو اچھا ہے،
اس کی دلچسپی بڑھ جائے گی۔ چلو ٹھیک ہے، نادرہ نے اپنا پرس کھولتے ہوئے کہا، یہ لو۔ وہ 100 کے 10 نوٹ تھے۔ ہدایت اللہ وہ رقم جوگی رامپال کو دے آیا۔ 1000 روپے دے کر جوگی رامپال کے چہرے پر رنگ آ گیا۔ پھر جب ہدایت اللہ نے اسے بتایا کہ کام ہونے پر اسے مزید رقم ملے گی تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت دیر تک ہدایت اللہ سے اس جادو کے توڑ کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔